حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبوت اور حکمت عطا فرمائی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ جب حضرت دیات کا وصال ہوا تو حضرت سلمان نے ان کی جگہ نبوت اور بادشاہت پائی۔ یہ وراثت صرف سلطنت کی نہیں بلکہ حکمت دانائی اور علم کی بھی تھی۔ حضرت سلمان نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ نے انہیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے اور انہیں بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں۔ حضرت سلمان اپنی حکمت اور انصاف کے لیے مشہور تھے۔ ایک مرتبہ دو عورتیں آپ کے پاس آئیں۔ ان دونوں کے بیچ جھگڑا تھا کہ ایک بچہ کس کا ہے۔ حضرت سلمان نے فرمایا کہ بچہ کو دو حصوں میں کاٹ دیا جائے۔ یہ سن کر ایک عورت خاموش رہی اور دوسری نے کہا، نہیں، یہ بچہ اسے دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت سلمان نے فیصلہ کیا کہ بچہ اسی عورت کا ہے جس نے اس کی جان بچانے کے لیے قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان کو عظیم سلطنت دی۔ جنات اب کے حکم کے تابع تھے۔ وہ محلات بناتے، قلعے تعمیر کرتے، بڑے بڑے حوض اور دیگیں تیار کرتے۔ قرآن میں ہے، اسی طرح ہوا بھی ان کے حکم کے تابع تھی۔ ایک صبح کا سفر 1 مہینے کے برابر اور ایک شام کا سفر 1 مہینے کے برابر طے ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص نعمت تھی۔ ایک دن حضرت سلمان اپنی فوج کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ان کے لشکر میں انسان، پرندے اور جنات سب شامل تھے۔ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے اپنی قوم کو پکارا، اے چونٹو، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ تاکہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ النمل 18۔ حضرت سلمان یہ سن کر مسکرا دیے اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے۔ النمل 19۔ ایک دن حضرت سلمان نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو اعداد پرندہ موجود نہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ بغیر وجہ غیر حاضر ہوا تو اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد اعداد آیا اور کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا کی قوم سے آیا ہوں۔ وہاں ایک عورت بادشاہی کر رہی ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلمان نے اعداد کو ایک خط دیا اور کہا، یہ خط ملکہ سبا کے پاس لے جاؤ۔ اور خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ سبا بلقیس نے خط پڑھا اور اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ حضرت سلمان کو تحفے بھیجے جائیں۔ لیکن حضرت سلمان نے فرمایا، مجھے تمہارے تحفے نہیں چاہیے بلکہ تمہیں اللہ کے دین کو قبول کرنا ہوگا۔ آخرکار ملکہ سبا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلمان کے پاس جائیں گی۔ جب حضرت سلمان کو خبر ملی کہ ملکہ سبا آنے والی ہیں تو اپنے اپنے درباریوں سے فرمایا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک جن نے کہا، میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک اللہ والے آصف بن برخیا نے کہا، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور واقعی ملکہ کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلمان کے سامنے موجود تھا۔ جب ملکہ سبا آئیں تو انہوں نے تخت کو پہچانا اور حیران رہ گئیں۔ پھر حضرت سلمان نے انہیں اپنے محل میں بلایا۔ محل کا فرش شیشے کا تھا جس کے نیچے پانی اور مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ بلقیس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے اور اپنا لباس اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلمان نے فرمایا، یہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ سب دیکھ کر بلقیس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب سلیمان کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کے آگے اسلام قبول کرتی ہوں۔ النمل 44۔ اتنی بڑی سلطنت اور نعمتوں کے باوجود حضرت سلمان ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہے۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت سلمان کا وصال ایک عجیب انداز میں ہوا۔ وہ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اور جنات ان کے حکم سے کام کرتے جا رہے تھے۔ کئی دنوں تک وہ ایسے ہی کھڑے رہے۔ جنات سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہے۔ آخرکار جب دیمک نے ان کی لاٹھی کھا لی تو وہ گر گئے۔ تب سب کو معلوم ہوا کہ حضرت سلمان کا انتقال ہو چکا ہے۔
پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم نافذ کیا تو انہیں کسی نے آگاہ نہ کیا سوائے زمین کی دیمک کے جو اس کی لاٹھی کھا رہی تھی۔ پھر جب وہ گر پڑے تو جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔